بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكفى بالموت واعظا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں، اور بے انتہا درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر. آئیے تو میری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین. عزیز ناظرین، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی گئی ایک عظیم نعمت ہے. عام طور پر اس نعمت کی قدر انسان کو زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتی ہے، جبکہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. جبکہ میری عزیز ناظرین، دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا کامل دین بنایا ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا جس میں ہماری رہنمائی نہ پائی جاتی ہو. پیدائش سے لے کر موت تک اور آخرت تک کی ہر منزل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کے تمام معاملات کے مسائل کو پوری وضاحت یعنی پورے خلاصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 185 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کل نفس، تمام جانوں کو، تمام جانداروں کو، تو جتنے بھی ذی روح ہے اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، حیوانات یعنی کہ درندے، چرندے، پرندے، خواہ وہ نباتات ہو یا جمادات ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنوں کے اندر بھی جان رکھی ہے، خواہ وہ درخت ہو، پہاڑ ہو، کوئی چیز کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکنا ہے. اور میری عزیز ناظرین، یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہر پیدا ہونے والا زندگی پائے گا یا نہ پائے گا یہ یقینی بات نہیں ہے، لیکن ہر پیدا ہونے والا مرے گا ضرور، یہ بات حق اور یقینی ہے. اور اللہ حدیثی کی سچائی کو خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم ایک دن ایسا ہی معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا ہے. ملک الموت آج کسی کے گھر پہ دستک دے رہے ہیں تو کل دوسری باری ہمارے ہی گھر کی تو ہوگی. اسی لیے تو میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واعظ، نصیحت، اصلاح انسان کی جو کریں تو فرمایا کہ بہترین نصیحت جو ہے، نصیحت کرنے کے لیے مؤثر چیز جو ہے، بہترین چیز جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے، وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، موت کا واعظ کفایت کرنے والا ہے. انسان جب اس کو یاد رکھے گا تو اس کی تیاری کرے گا، اس کا احساس کرے گا. اسی لیے تو میری عزیز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ آئیے جس سے ہم نے شروعات کی ہے اپنے بیان کی، اور جیسے کہ آپ تمام بھی آگاہ ہو کہ آج کا جو ہمارا بیان، آج کا ہمارا جو تفسیر قرآن ہے وہ ہے زندگی کی حقیقت اور موت کی سچائی، یعنی کہ زندگی اور موت کی حقیقت کے اوپر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزہ چکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. یعنی کہ اسی سے اس بات کا احساس دلایا جا رہا کہ دنیا کی جو زندگی ہے
اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ دارل عمل ہے، اور اس کا نتیجہ تم کو قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ کیا تم نے عمل کیا، کیا لے کر آئے ہو تم، اسی کے حساب سے تمہارا بدلہ چکایا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ان کے لیے جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلُ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کیا فرمایا، یہی ہے جو اس نے کامیابی کو پا لیا اور جو جنت میں چلا گیا۔ آگ سے ہٹا لیا جائے گا تو داخل کہاں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک ہے جنت، دوسرا ہے جہنم۔ تو میری عزیز ناظرین، جب وہ آگ سے بچ گیا تو لازم ہے جنت کا حقدار بنے گا۔ تو فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوا وہی کامیابی ہے۔ اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میری عزیز ناظرین، اس دنیاوی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ دھوکے کی جنس ہے۔ انسان جس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھے، اس کے پیچھے دوڑتا 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 اپنی پوری تگودو لگاتا ہے۔ اور ہم دیکھیے حقیقی کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم آپ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ جس نے محنت کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے اچھا سا مکان بنا لیا، اچھی سی گاڑیاں خرید لی، جس کی فرما بردار اولاد ہو گئی، یا کوئی جس کو یعنی کہ شہرت اور اچھا سا نام مرتبہ ملا، تو ہم بول رہے ماشاءاللہ، اور کیا ہے، وہ تو سکسیسفل انسان ہے بول رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا تو دھوکے کی جنس ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے، جب سے عقل آتی ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرتا ہے۔ دیکھو مستقبل اس کو کہاں ملا، جبکہ وہ جب سے عقل آئی کوششیں کرتا کرتا جوانی ڈگریوں کے لیے لگاتا رہا کہ مستقبل بنائے گا۔ پھر جیسے ڈگریاں تکمیل ہوئی، نکاح ہوا، کہتا ہے کہ مستقبل کی بھاگ دوڑ میں ابھی لگا ہے۔ پھر نکاح ہوا، پھر شادی شدہ زندگی کی شروعات ہوئی، پھر نئے رشتوں سے جڑا، یہاں تک کہ اولاد ہوئی، پھر ایک ذمہ داری اور بڑی، پھر ان کی پرورش کی، پھر ان کو بالغ کیا، پھر ان کی شادی کی۔ ابھی کیا بتا رہے ہیں، مستقبل پورا کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی چل رہی ہے تیاری۔ بولے ابھی کہاں ہے بھائی، جب سب مستقبل بن جائے گا اطمینان سے جیتے کرتے۔ اور آپ دیکھیے کوشش چل ہی رہی ہے، یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جب بچے بڑے ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کیا یہ مستقبل ہو گیا، نہیں، بلکہ اب ان کی شادیوں کی فکر ہے، اب ان کا نکاح کیا، پھر ان کے بچے آ گئے، تو اب پھر ہم کو ان کے بچوں کو پرورش کرنا ہے، پھر یہ ان کے بچوں کو بڑے کرنا، پھر کیا بچ گیا زندگی میں؟ کیا ہماری عمر ایسے ہی ٹہر رہی ہے، دھیرے دھیرے زندگی گزر رہی ہے، اور پھر ایک دن موت کی طرف چلے جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہوا، کیا کمایا ہم نے، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ حقیقت سوچئے، ایک بار اگر پلٹ کر دیکھے تو ان زندگی کی بھاگ دوڑ میں کئی بندے وہ ہے جو کہ توحید کو بھی نہیں سمجھے سکون سے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ تو پڑھ لیا۔ آج میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کلمہ گو ہے، عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجیے، جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکالا، کیونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب مستقبل بن جائے گا تو اس کے بعد سکون سے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں گے۔ حالانکہ میری بہنوں، وقت اللہ کے لیے دیں، اللہ ہمارے محتاج نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے ہم کو، اور جس چیز کے لیے آئے ہم، وہ حقیقت یہی ہے کہ ہم کو اس زمین پر اپنی آخرت کو بنانا ہے، لیکن انسان اسی کو بھول گیا۔ لیکن میری عزیز دین بہنوں، موت کی کڑواہٹ اور سختی کا احساس اب انسان کو پہنچ کر ہی رہتا ہے، ہم مانے نہ مانے، ہم تیاری کرے نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تگ و دو میں لگے بندوں کے لیے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنی کوششوں میں لگا ہے، کوششیں کر رہا ہے، کرتا ہی رہے گا، ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی کہ اسی طرح تجھ کو لوٹنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی میں خصوصی طور پہ ایک وقت تم کو نہیں دیا جائے گا کہ ٹھہرو اب رک جاؤ، دیکھو یہاں سے اتنا وقت تم کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ایسا نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا، اور یہ ہماری بھی حقیقت ہے میری بہنوں، اور اسی بات کی تعلیمات قرآن مجید ہم کو دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ہم کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارہا قرآن میں کئی جگہ آپ دیکھیے ایسے واقعات بھی ہمیں سنائے گئے ہیں جس کے لیے ہم کو احساس دلایا گیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیمات ملی، موت کی حقیقت کی بھی تعلیمات ہم کو ملتی ہے قرآن مجید میں۔ آپ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے، نہ دنیا میں کوئی ادنا رہے نہ اعلیٰ رہے، نہ اللہ کے انبیاء رہے۔ تو میری عزیز ناظرین، ہماری آپ کی زندگی کیا بساط ہے،
ہر ایک کو جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو طے کرتے ہوئے ایک دن اس دنیا سے گزر جانا ہے اور اس دنیا سے ختم ہو کر آخرت کی طرف پلٹنا ہے. تو یہ دنیا ایک ایسا ون وے ہے جو ہم کو سیدھا آخرت موت کی طرف لے جا رہا ہے. پھر موت ایک ہم کو لے جاتی ہے قبر کی طرف, خبر اس کے بعد دوسرا دروازہ ہمارا حشر کی طرف. حشر پھر آپ دیکھیے کوثر ہے, میزان ہے, پھر پلسرات ہے, پھر جنت. حقیقی اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, مستقبل کہاں ہے میری بہنوں؟ یہ دنیا کے مستقبل کو بنانے کی فکر میں انسان اپنے آخرت کو بھول بیٹھا. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حقیقت یہ ہے کہ ہرس نے تم کو, ہرس دنیا نے تم کو اللہ تعالیٰ سے غافل دور کر دیا ہے, غفلت میں پڑ گئے. کسی بھی چیز کی ہرس, اب یہ مت سوچو یہاں صرف پیسے کی ہرس ہے, کوئی بھی چیز کی زیادتی کی خواہش, دنیا کو کمانے کی ہرس, دنیا کو بنانے کی ہرس, دنیا کے پیچھے دوڑنا, بس مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ بننا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. اس میں نہ انسان کو نمازوں کی فکر ہے, نہ تو اس کو قرآن کی فکر ہے, نہ وہ علم دین کو سمجھا. اسی لیے میری بہنوں, اگر کبھی کسی نے ہم دیکھا بھی کہ اپنے کام کو کرتے 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 وہ چلو کوئی محنت کرے, 10-12 سال سے انہوں نے کوشش کی تھی ایک گھر کے لیے, پورا مکان تیار ہو گیا اور داخل ہو گیا, 1 سال میں انتقال ہو گیا, بتاؤ کہاں رہے مستقبل میں؟ اللہ تعالیٰ اسی کا احساس ہم کو یہاں دلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں, دنیا تو دھوکے کی جنس ہے, دنیا تم کو حقیقت نہیں ہے, کہ دنیا تم کو ہمیشگی کی نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے, یہ دنیا ایک فانی جگہ ہے, تم کو ایک دن اس دنیا سے لوٹنا ہے. تو پھر تم دیکھو اے اللہ کے بندو, تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے, اب جو پڑھنے لکھنے والے ہیں, جو سمجھنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا کا پورا اسلام کیا ہے میری بہنوں؟ اس میں ہمارے لیے جو ہے حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی برابر کرو, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, اسی طرح بندگان الہ کی بھی, اور زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادات میں تم اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ کیسے کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ نماز کا طریقہ کیا ہے, روزے کا طریقہ کیا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, یہ ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. تو اسی طرح زندگی کے معاملات میں نکاح کے لیے کیا آداب ہے, ہمارے لیے گھر میں خوشی آئے ہم کو کیسا کرنا چاہیے, ہم نے کوئی بھی یعنی کہ اولاد کی ولادت ہوئی, کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور کیسے اس خوشی کا اظہار کرے, کیا سنت ہے. اسی طرح اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو کس طرح اس کے یعنی کہ تدفین و تجہیز و تکفین کا کام کریں, اس آداب جنائز کیا ہے, اس کا بھی جاننا, یعنی کہ پورے کا پورا ہم کو اسلام کے حساب سے عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ زندگی کا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم پوری طرح فالو کر رہے ہیں, اور دوسرا معاملہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, اللہ آخرت کے تعلق سے پرواہ نہیں کر رہے. نہ تو ہم نے تعلیم دین پڑھی, اس چیپٹر کو ہم نے پڑھا ہی نہیں جو موت کے تعلق سے ہے, نہ اس کو سنا نہ اس کو سمجھا. کئی بار تو دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے, گھروں میں اگر ذکر ہوتا ہے موت کا تو گھبرا کے لوگ کہتے ہیں یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, انسان جس موت سے تو بھاگتا تھا اس نے تجھے آ پکڑا. اب آپ بتائیے, ہم سوچتے ہیں میری عزیز ناظرین کہ ہم موت سے بھاگے کب تھے. تو میری عزیزوں, جس کے تعلق سے ہم نے کبھی سننا گوارا نہ کیا, اگر 1 سے 2 بار گھر میں ذکر ہوتا تو ہم بولتے کیا لے کے بیٹھ گئے جی بات, یہ کیا افلاسی باتیں لے کے بیٹھ گئے, اللہ اکبر. حالانکہ یہ حقیقت ہے, اگر ہم سنیں گے تو سمجھیں گے تو ہمارا یہ احساس ہم کو اس کی تیاری کرائے گا, اس کی کیا ہماری ذمہ داری ہے, کس طرح اس کے تعلق سے ہم کو یعنی کہ اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے, اس کو ہم تیاری کریں گے. حالانکہ میری بہنوں, ہم تو 1 سے 2 بار اگر ذکر ہوا تو ٹوک دیتے گھر والوں کو کہ کیا پتہ لے کے بیٹھے جی, دل میں ڈر پیدا ہو جا رہا. دیکھیے کسی کے اور دوسرا بھاگتا تھا سے مراد, اکثر دیکھیے جنازے میں جاتے, گھر میں آتے 2 پیر دھو کے اندر آتے, بغیر دھوئے ہوئے اندر نہیں آنے. کیوں بھائی, کیا ہوگا اگر ہم پیر نہیں دھوئیں گے تو موت ہمارے گھر میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کا فرما دیا, الذی خلق الموت والحیات, میں نے تمہاری موت مقرر کر کے تم کو زندگی دی ہے. اور اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں جس سے تو بھاگتا تھا, یعنی کہ جس جگہ تم جا کر بھی یہ احساس نہ کرے کہ کل تک جو ہمارے ساتھی تھے, ہم سے سلام دعا علیک کرتے تھے, ہم سے بات چیت کرتے تھے, ہماری محفلوں میں آتے تھے, کھاتے پیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے, اچانک موت نے اس سے آدھا بوچھا تو ایک دن میرا بھی تو حال یہی ہونے والا ہے. اس احساس کو لیتے, اس کی جگہ میری بہنوں الٹے کئی ایسے کام کرتے جس سے بولتے کہ اگر یہ کاموں کو ہم انجام نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. بتایا جاتا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر گھر میں پریشانی آئے گی. کون سی پریشانی, بہت سے بہت مر جائیں گے, ہے نا میری بہنوں. تو کیا ہوگا, کیا موت حقیقت نہیں ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی بیماری میں موت نہیں ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری کو ذریعہ بنا دے تو پھر اس کے اندر کوئی شفا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی دوری کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ میری عزیز ناظرین، اسی لیے موت کی اس حقیقت کو سمجھے، اسی لیے دیکھیں ہمارے اسلاف اسی چیز کا احساس رکھتے تھے، اسی لیے تو میری عزیزوں ہمارے اسلاف کی زندگی میں یہ باتیں ہوتی تھی اور اس کا احساس ہوتا تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، میں آئیے کچھ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں سے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ بزرگان وقت دقاق رحم اللہ کی دقاق رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ بکثرت موت کو یاد کیا کرو۔ جس بات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جس بات کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، فرماتے ہیں آپ دقاق رحم اللہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یا اس سے 3 نعمتوں سے نوازے جاؤ گے۔ کیا آپ لکھتے ہیں یہ اپنی کتاب میں؟ اس سے 3 فائدے تم کو پہنچیں گے۔ ایک یہ کہ توبہ میں جلدی کرو گے، یعنی کہ موت کا جب احساس رکھو گے تو توبہ میں جلدی کرو گے۔ حقیقت بھی تو ہے میری بہنوں، ورنہ تو آج جب نئی معلومات تھے ہم غلطی کرتے تھے، آج معلومات ہو رہے تو بڑے ٹھیک ہے ابھی کریں گے توبہ، صحیح بات ہے بھائی، بہت غلط ہو گیا ہمارے سے زندگی میں، کرنا تو ہے توبہ، لیکن کب کریں گے؟ بول رہے ابھی نا بڑے لڑکے کی نکاح ہوا تھا، ابھی 1-2 لڑکوں کا نکاح باقی ہے، ابھی توبہ کر لی تو بچے پوچھیں گے کل کو مما بھیا کی شادی میں تو پورے خوشیاں پورے کرے، آپ نے ہمارے لیے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ایک کام کرتی ہوں، بقیہ 2 بچوں کی بھی شادی ہو جانے دیجیے، اس کے بعد عمرے کو جا کے خوب توبہ کر لے کے واپس آتی بتے۔ تو بتاؤ میری بہنوں، اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ 100 سال کی تیاری ہے لیکن پل بھر کی خبر نہیں ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے انسان 100 سال کی تیاری کرتا ہے لیکن لمحے کی خبر نہیں ہے۔ میری عزیز ناظرین، کس وقت موت آ جائے گی کس کو کیا پتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات میں ہم کو جو اتنے سارے واقعات سنائے ہیں، اس میں یہ واقعات بھی ہمیں تعلیم میں نہیں ملتا کہ سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، کون؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی ایک خاص ذمہ داری، کیا ذمہ داری تھی؟ مسجد اقصیٰ کی تعمیر، جس کے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ میری بہنوں، وہی مسجد اقصیٰ جس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو آیا، تو سلیمان علیہ السلام اس مسجد کی تعمیر میں لگے تھے۔ بہن دیکھیں آپ کے ہاں کوشش کریں، بقیہ سب کو میری آواز اچھی آ رہی ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز ناظرین، تب سلیمان علیہ السلام اپنے گھر یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دونوں میں ہی رکھا، اور انسانوں میں اور جنات میں، تو جنات میں سے جنوں نے کہا کہ بادشاہ سلیمان اگر آپ ہم کو یہ ذمہ داری دے دیں گے تو ہم بنسبت انسان سے بہت جلدی جلدی اس کام کو پورا کریں گے، آپ ہم کو اس ذمہ داری کو دیجیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے میری بہنوں اس ذمہ داری کو جنات کو دیا، اور بتایا کہ اتنا وقت کتنا بھی ان کو دیا گیا، فرمایا کہ اتنے وقت میں اس مسجد کو تعمیر کر کے تم کو میرے حوالے کرنا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا میری بہنوں، جتنا وقت انہوں نے جنات کو دیا ہے اس سے بھی کم وقت ان کی زندگی میں بچا ہے۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ غیب کا کل علم اللہ ہی کو ہے۔ میری عزیز ناظرین، اسی لیے ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پڑھتے رہیں گے تو ہر ہمارے یعنی کہ سوالات کے جوابات ہم کو ملیں گے، اور اسلام کی صحیح رہنمائی ہوگی، اور ہم کو صحیح ہدایت اور صحیح توفیق ملے گی دین کو سمجھنے کی۔ تو میری عزیز ناظرین دیکھیے، خود سلیمان علیہ السلام نے جو اتنا وقت دیا اس سے کم وقت ان کی زندگی میں باقی ہے۔ اب جنات نے تو اپنا کام شروع کر دیا۔ وقت کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو انہوں نے ان پر یعنی کہ جنات بھی جس کے حکومت میں تھے، جن سے گھبراتے اور ڈرتے تھے، اور جو آپ ان پر نظریں ٹکائے کھڑے دیکھ رہے ہیں، بیٹھے یا کھڑے، تفسیر میں آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف یہ مسجد اقصیٰ تیزی سے تعمیر کرتے جا رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ پلٹ کر دیکھتے، اور پھر جنات پھر تیز تیز کرتے جاتے کہ ہم کو اتنے وقت میں سلیمان علیہ السلام کو اس مسجد کو حوالے کر دینا ہے، لہٰذا تیزی کے ساتھ کام کرتے رہو، اور جو ہے نا جلدی سے جلدی اپنے وعدے کو ہم پورا کر دیں۔ یہ اپنے کام میں لگے ہیں، اتنے میں میری بہنوں ملک الموت پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے ہاں ملک الموت پہنچے، سلیمان علیہ السلام بیٹھے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے ہیں، یا کھڑے ہیں اپنے لاٹھی سے ٹیک لگائے ہیں، سہارا لیے ٹھہرے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر چل رہی ہے، آپ کی نظریں جمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکمت دی ہے، وہ رحمت سے نوازا ہے
کہ جنات آپ کے تابع تھے اور آپ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے تھے، اور پتا ہے وہ اگر جنات کو پتا چلتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو یہ یعنی کہ آزاد ہو جاتے اور کام ادھورا بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن میری عزیز ناظرین کام کا تکمیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لہٰذا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ملک الموت پہنچ گئے، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، تو لہٰذا آپ اپنے لاٹھی سے ٹھیک لگائے ٹھہر گئے، اور بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہی ہے، یا ٹہرے ہیں تو کھڑے ہیں، آپ اسی انداز میں ٹیک لگائے کہ اگر روح بھی بدن سے نکل جائے تو جسم نہ ڈھلکے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیلنس دیا، پھر آپ کے جسم سے روح کو نکال لیا گیا، روح مبارک نکل گئی اور آپ کا بے جان جسم اس لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا، یہاں تک کہ میری بہنوں جنات ان کی طرف پلٹ کر دیکھتے تو لگتا آنکھ کھلے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام اکثر دیکھتے نا ہم انتقال کے وقت آنکھ کھلی رہتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو بند کرو، تو میری عزیزوں تب انشاءاللہ آداب جنائز آئیں گے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے کہ ہم ایک ہی سیکشن میں پورا جان لیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جتنے وقت سیکشنز لگیں گے 1 2 3 4 ان تمام میں ہم پورا آداب جنائز یعنی کہ موت کے بعد ایصال ثواب تک کے لیے ہم اپنے مرحوموں کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اور کس کس چیز میں ہمارے لیے ان کے لیے خیر پہنچانا ہے، اور ہمارے لیے کس کس چیز کی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو لہٰذا بس اتنا جان لیں کہ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہیں اور آپ جو ہے مسجد اقصی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جنات جب پلٹ کر دیکھتے تو لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی نظریں انہی پر ٹکی ہے، لہٰذا روح تو کبھی کا نکل گئی، اور دیکھو جنات کو بھی علم ہی نہ ہوا، اس میں دوسری خبر بھی پتہ چل گئی نا، جنات بھی غیب دان نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کو انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی پوری طرح غیب کی خبریں نہیں جانتے میری بہن، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچانا ہے وہی بات ان تک پہنچتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو سہولت دے، بقیہ تمام چیزوں پہ وہ یعنی کہ جانکاری نہیں لے سکتے، غیب کا علم نہیں ہے ان کے ہاں، تو لہٰذا دیکھیے قریبی آپ کھڑے ہیں، قریبی مسجد بن رہی ہے، لیکن نہ ان کو خبر ہے کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے، نہ تو سلیمان علیہ السلام کو وقت دیا گیا، جبکہ مسجد اقصی اللہ کے گھر کی تعمیر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کام تکمیل کروا دیا، ملک الموت آئے اپنی آپ کی روح مبارک کو بدن مبارک سے جدا کر کے لے بھی گئے، اور میری بہنوں کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ جنات یہ سمجھتے سمجھتے کہ آپ کی نظریں ہم ہی پر ٹکی ہیں، اور اگر ہم کام کو ادھورا کریں گے یا سستی کریں گے کام میں تو سلیمان ہم کو سزا دیں گے، یہ تیزی تیزی کام کرتے رہے یہاں تک کہ مسجد اقصی تکمیل ہو گئی، دیکھا 80-90% بن گئی تھی، کچھ بننا باقی تھا اور وہ تکمیل ہو گئی، اور تب جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خبر دی کہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اس کو نیچے سے دیمک کھانے لگی، گھن کا کیڑا قرآن مجید میں آتا ہے، گھن کے کیڑے نے ان کو سلیمان کے موت کی خبر دی، تو لہذا کیا ہوا کہ نیچے سے دیمک، گھن کا کیڑا کہتے ہیں دیمک کو، تو دیمک کیا ہوتی ہے لکڑی وغیرہ کو کھا جاتی، دیکھیے جب ایک ہی جگہ ٹکی رہے تو تری آ کر، تو لہذا دھیرے دھیرے دیمک نے نیچے سے لکڑی کو کھا لیا، لاٹھی کو، تو جب وہ لاٹھی کا بیلنس ختم ہو گیا نیچے سے تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف ڈھلک گیا، سو جنات نے دیکھا تو حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا ہے ہماری کمبختی، ہم نے تو جانا بھی نہیں کہ سلیمان نہ معلوم کب انتقال کر گئے، اس طرح وہ آزاد ہوئے، تو میری عزیزوں دیکھا اس سے کیا کیا سبق ہمیں نہ ملا، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی تعلیم نہیں دے رہے کہ دیکھو انسانوں اللہ تعالیٰ کو تم سے جتنا کام لینا ہے اتنا ہی لیتے ہیں اللہ، اس کے بعد کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم سے جو ذمہ داری لینا ہے لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم کو پورا وقت جتنا تم سوچتے ہو اتنا دے کر تم کو تمام چیزوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن کیا کریں میری بہنوں آج کی اس دنیا میں، ایسی دنیا جہاں مادیت کا غلبہ ہے، ٹیکنالوجی کی چکا چوند میں ہماری آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس دنیا کے اسباب کی ہوس میں انسان نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے، ان حالات میں موت اور اس کے بعد کے احوال کی یاد دہانی، آخرت فراموش انسان کے لیے یقیناً حیرت کی بات ہے، حیرت ہی یعنی کہ ہمارے لیے کہیں دور کی بات ہو چکی ہے، اور میری عزیز ناظرین کسی نے کیا، اسی لیے تو ایک عربی شاعر کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، بڑے ہی پیار سے انہوں نے اتنے اچھے الفاظ میں عربی میں اس موت کی حقیقت کو ہم کو سمجھایا ہے کہ الموت قد ہن کل نفس شاربہ، کیا بتا رہے ہیں یہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر نفس کو پینا ہے، والخبر باب کل نفس داخلہ، اور خبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، نہ اس سے کوئی رکا ہے نہ اس سے کوئی رکے گا،
تو میری عزیز ناظرین دیکھیے، اب ہم جو کہتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو جائے تو اکثر لوگ بولتے اللہ بیچارے اتنی اس سے دنیا کر رہے تھے جی اماں محنت، اب ذرا زندگی میں سکون ملا تھا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ایسا مت پوچھئے کہ کیوں کرے ہوں گے، اس سے اس بات کا سبق لیجئے کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ یہی تو حقیقت ہے انسان کی زندگی کی، اسی لیے ہر پل ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم کو احساس دلا رہے میری بہنوں، قرآن مجید احساس دلا رہا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان غفلت میں نہ پڑو، پلٹو اپنے اللہ کی طرف اور دیکھو اپنی آخرت کے لیے، اسی وقت میں تم کو اپنے آخرت کو بنانا ہے۔ لیکن میری بہنوں دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کبھی بچوں کے مستقبل کو بناتے، کبھی شوہر کے، کبھی اپنے مستقبل کو سنوارتے، حقیقی مستقبل سے آج انسان غافل ہے۔ موت کی کڑواہٹ اور سختی کا احساس صرف وہی کر سکتا ہے جو اس کی چوکھٹ سے گزرتا ہے، یا وہ جس کے یہاں کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ موت جب کسی کے آنگن میں اترتی ہے میری بہنوں تو دیکھیے اس گھروں کا عالم کیا ہوتا ہے، در و دیوار سے خوشیاں جیسے نوچ لی جاتی ہیں، ہنستے کھیلتے چہروں کو موت نے پسماردہ بنا دیا ہے، عزیز و اقارب سوگ میں آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اوقات میں سخت سے سخت دل انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ قابل رحم ہو جاتے ہیں اور وہ بلک کر اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں۔ الغرض انسان کی حالت بھی ایسے موقع یعنی کہ یہی حقیقت ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات ہونا اور یہ سچائی ہے میری عزیزو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پہ جو حقوق رکھے ہیں ان میں یہ بھی بتایا کہ تم جنازے میں شرکت کرو۔ اچھا، جنازے میں شرکت کرنے کی یہ جو 5 حقوق ہے انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے آگے اس کا خلاصہ، جس میں سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کے لیے جانا، دعوت کو قبول کرنا مسلمان کی، اور جنازے میں شرکت کرنا ہے۔ تب آپ بتائیے جنازے میں شرکت کرنا کس وجہ سے ہوگا؟ تاکہ ہم اپنی موت کا احساس کریں کہ اس یاد دہانی، اور دوسرا یہ ہمارے حقوق ہے، ہمارے لیے فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس وقت وہ انسان کے گھر والوں کی ہمدردی کرنا، ان کا غم بانٹنا، اور مرنے والے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کے آخرت کے موت کے مراحل سے گزرنے میں جو کام انجام دینا ہے، اہل خانہ تو غم میں ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے لیے کیا ہے ایک اچھے ایک نیک انسان کی پہچان کہ وہ جا کر اس وقت اس مراحل میں ان کا ساتھ دے، ان کی ہمدردی کرے، ضرورت ہو تو یعنی کہ ان کو کپڑے تبدیل کرنا ہے یا ان کو نہلانا ہو، الحمدللہ یہ تمام چیزوں میں، اور جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اپنے بندوں کو دے رہے ہیں۔ لیکن میری عزیز ناظرین، جو آج ہم نے موت کی حقیقت ہی کو نہ جانا، اگر آج رخا دے کر اگر ہم کہیں دور علاقے میں بھی ہے، اگر ہماری سہیلی کے ہاتھ سے واٹس ایپ پہ رخا آیا تو یاد رکھ لے کہ 8 دن کے بعد برابر جاتے، لیکن آپ دیکھیے جب جاتے تو ہر رشتہ دار سے مسکرا مسکرا کے مصافحہ کرتے، لیکن کل انہی کے ہاں انتقال ہوتا، فون کرتے انہوں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، بہن آئیے آپ جلدی سے، حالانکہ اس وقت مجھے کرنا کیا ہے پتا نہیں ہے، ذرا آئیے میرے غم میں شریک ہو جائیے۔ ہم بولتے اللہ کیا کرنا جی بھائی، میرے کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہے، غسالوں کو بلا لو۔ آپ دیکھا آپ اس طرح ہر کوئی کیا کرتے، فون سن لیتے، یعنی کہ آج کل کی جو سہولتیں ہیں فون پہ بتایا جا رہا تو بولے ٹھیک ہے یہ بتا دو جنازہ کب ہے، کیا پتا ابھی آپ کی ضرورت ہوگی۔ میری عزیزو ہم لوگ اس کا احساس کر رہے ہیں؟ بتائیے جس جستجو کے ساتھ ہم دعوتوں میں جاتے، اس جستجو کے ساتھ جنازوں میں بھی شرکت کرنا ہے ہم کو، کیوں؟ کیا پر ان کو ہماری ضرورت ہے، یہ تو غم کا وقت ہے نا ایسے وقت۔ لیکن یہ کام بھی ہم کب کریں گے؟ جب ہم موت کی حقیقت کو جانیں گے، ورنہ تو آج خوشیوں میں قریب اور غموں میں دور ہے۔ ڈرتے اس لیے بھی ہیں، کہاں جنازوں کو جا کے چھیے، جنازوں میں جا کے آئے تو ایک گھبراہٹ الگ، ہاتھ منہ دھوئے بغیر گھر میں نہیں آنا، ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھانا، یہ تقریباً چیزیں کیا ہے، یہ غیر مسلمانہ طور طریقے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ وہ لوگ کیا کرتے اپنے مرحوموں کی جب تدفین کرتے، یا وہ لوگ جو بھی ہے ان کے مذہبی طریقے پہ آگ کے حوالے کر کے آتے، تو خالی نہیں آتے بلکہ ان کے وہ جگہ جہاں پر ان کے مرحوموں کی آخری رسومات پوری کی جاتی ہیں، بورنگاں اور کنویں ہوتے ہیں، ایک وقت میں کنویں رہا کرتے تھے جس سے پانی سینک کے وہ لوگ کپڑے تک لے جاتے، وہیں پر نہا کے وہ کپڑے اتار کے وہ اپنے نارمل والے کپڑے پہن کے گھروں کو آتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی پھر پریشانی ہمارے گھر میں داخل ہو جائے۔ موت کا ڈر، موت کی گھبراہٹ، موت سے بھاگتے۔ اور میری بہنوں انہی کی دیکھا دیکھی پہ آج ہمارا معاملہ بس اتنا ہے کہ باہر پانی منگا لے کے اکثر لوگ پیر دھو کے اندر آتے، دیکھو اللہ اکبر، تب ہم کیا کسی کا ساتھ دیں گے؟ کیوں؟ کیا موت ایک حقیقت نہیں ہے؟ کل پہلے بار جب ان کے گھر بچہ ہوا جا کے فوراً گود میں لے لیا ہم نے، لیکن جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو جا کے ان میں ہم نے کوئی کی حصہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ میری بہنوں
موت کو ہم ایک ایسی بلا سمجھے, ایسی پریشانی سمجھے کہ جو اگر ہم دور دور بھاگیں گے تو شاید وہ ہمارے قریب قریب نہیں آئے گی. لیکن میری عزیز ناظرین, موت انسان کی زندگی کی ایک بڑی اٹل حقیقت ہے. یہ کڑوا گھونٹ ہے لیکن ہر ایک کو پینا ہے. یہ تلخ سچائی ہے لیکن ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہے. اور جس طرح ہم زندگی کے معاملات کو سمجھتے, اس کو بھی سمجھنا ہے. انسان کی زندگی میں 3 اوقات بڑے خاص ہوتے ہیں. ایک پیدائش, دوسرا شادی نکاح, تیسرا انتقال کرنا. پیدائش کی خوشی اہل خانہ کے ساتھ دوست احباب بھی آتے ہیں اس منہ دکھانے دیکھنے کے لیے, خوشی میں مبارکبادیاں دینے کے لیے. پھر دوسری خاص بات ہوتی ہے جب بلوغت آتی ہے تو نکاح ہوتا ہے. تو دیکھیے نہ صرف جس کا نکاح ہو رہا وہ لڑکا لڑکی بلکہ پورے اہل خاندان بھی شاداں وہ مسرور ہوتے ہیں, دوست احباب بھی اس میں حصہ لیتے ہیں. پھر تیسرا خاص مرحلہ ہماری زندگی کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موت کا مرحلہ, موت کا حادثہ. میری بہنوں, جب جو ایک حقیقت, ایک سچائی ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے اسی لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں, اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں بس لہو و لعب کے, یعنی کہ کھیل و تماشے کی طرح ہے. یہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے. کس لیے بولا جا رہا ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کھیل میں بچے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, مٹی کے گھر بناتے ہیں, سامان خریدتے, رکھتے ہیں, کھیلتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا, تھوڑے وقت کے بعد کیا ہوتا, دل اوب جاتا کھیلتے کھیلتے. تو وہ کیا کرتے, تمام چیزوں کو چھوڑ کر سیدھا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. سب چیزیں توڑ پھوڑ بھی دیتے, کچھ بچوں کو آپ دیکھیے کچھ چھوڑ کے چلے جاتے, کچھ توڑ کے چلے جاتے. میری عزیز ناظرین, اسی بات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک آل, دوسرا مال, تیسرا آمال. آلہ مالہ آمالہ کہا گیا. میری عزیز ناظرین, آل یعنی کہ اس میں جس میں ہمارے اولاد, ہمارے دوست احباب, ہمارے پورے اہل خانہ کو شامل رکھا گیا. پھر دوسرا مال, جس کے اندر ہمارا یعنی کہ مال کی حقیقت تو ہم صحیح سمجھ ہی سکتے ہیں, جو کچھ اسباب ہم جماتے ہیں, جو ہم کماتے ہیں, یہ سب ہمارے مال ہی سے بنے ہیں. تو لہٰذا مال, یہ دونوں چیزیں ہماری جو ہوتی ہے وہ چیزیں چھوٹ جانے والی ہے. تیسرا اعمالہ, یعنی کہ وہ جو ہم اچھا کرو یا برا, ہماری نیکیاں یا ہماری اللہ اکبر معاذ اللہ, اللہ اس سے بچائے, ہماری گناہ جو ہم لاپرواہی کے طور پہ کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اچھا ہو یا برا ہو, اعمال اور مال اور اولاد. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, واحد یبقا, ایک باقی رہتے ہیں, 2 چھوٹ جاتے ہیں. مال, سب سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مال لے لیا جاتا ہے. جیسے ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے گھر بنایا, جب دل اوب گیا تو توڑ کر چلا گیا. ہم سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میری بہنوں. بتائیے جو چیزیں, جو اسباب ہے دنیا جس کو ہمارا ہمارا کہتے, ہم کبھی کبھی تو دیکھو اپنی چادر اپنا تکیا کسی کو نہیں دیتے, کہتے نہیں اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی. لیکن دیکھا کسی کے انتقال کے بعد کہ ان کو اس تکیہ, اس چادر پہ کے ساتھ انہیں لٹایا گیا, حالانکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا جاتا کہ اس کے بعد تو کئی لوگ تو ایسے ہیں جو استعمال بھی نہیں کرتے, بولتے نہیں 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 پھینک دو, یعنی تو کسی کو دے دو. اچھا غریب مر جائے پرواہ نہیں ہے, جس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے ان کو دے دیں گے, تو اچھا ان کو موت لگ جائے, ہم ہمیشہ رہیں گے. میری عزیز ناظرین, اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں فرمائی کہ دشمنان اسلام سے کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, موت ایک ایسی سچائی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو. سورہ زمر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک میتون و انہم میتون, یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے اور یہ سب بھی مر جانے والے ہیں. دشمنان اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بہنوں یعنی کہ دور بھاگتے تھے, آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے, تو میری بہنوں آپ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر کیا آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ ہمیشہ رہیں گے, آپ کو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے اور یہ بھی مر جائیں گے. تو بتائیے جن سچائی کو ہم سمجھیں گے نہیں اور اپنی زندگی میں کبھی اس کو سننا, اس کو سمجھنا, اس حصے کو پڑھنا گوارا نہیں کرے میری بہنوں, تو ہم کیا اس سے بچ کے رہ جائیں گے. ہم تیاری کرو نہیں کرو, ایک دن موت تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے, ایک دن ضرور آنی ہے. اور یہ دنیا ایک دھوکے کی جنس ہے, دھوکے سے مراد, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہنوں. آئیے اس آیت کو تکمیل کرتے ہوئے ایک حدیث بھی اس کی تفسیر میں آپ کے آگے پیش کروں گی. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے متقیوں کے لیے. افلا تعقلون,
کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو؟ میری عزیز ناظرین، اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی اور کتنے پیارے انداز میں اصلاح فرمائی. دیکھیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کردہ حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، شانہ بولے تو مونڈھا، مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک اجنبی یا راستہ چلنے والا رہتا ہے. راستہ چلنے والا بولتے جیسے راہگیر رہتا ہے. آگے ابو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے رہو جیسے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں رات کب تمہارا واپسی کا وقت آ جائے. ایسے اپنی آخرت کو سمجھو، ایسے اپنی موت کا احساس رکھو. لیکن بتاؤ میری بہنوں، کیا ہماری زندگیوں کو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے؟ ہم تو اپنے عزیزوں کے گزرنے پر اگر کوئی چہارشنبے کے دن انتقال کر گیا تو پیچھے دہی کی کلیاں پھوڑ دیتے. کیوں بتائیے، کیوں پھینکا جاتا ہے دہی؟ لوگ بولتے ہیں اکثر کہ اگر دہی نہیں پھینکیں گے جنازے کے پیچھے چہارشنبے کے دن انتقال ہونے پہ تو پیچھے چار کو بلا لیتے کہتے اللہ اکبر. اور اگر یہ چار کو بلانے کی طاقت رکھتے تو پھر سوچو میری بہنوں، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ کیا پسند چیز ہے؟ کیا چیز پسند ہے؟ ہم سے آپ سے پوچھو، اپنے ضمیروں سے پوچھو دل پہ ہاتھ رکھ کے، تو ہم ضرور یہی بولیں گے زندگی پسند ہے. زندگی میں اگر ایک طرف ایک پوری دنیا کی دولت رکھ دو، ایک طرف ہماری زندگی، تو ہم کیا لیں گے؟ وہ سب چھوڑ دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کی زندگی کو لے لیں گے، بولیں گے سب لے کے چلے جاؤ، میری جان بخش دو. اگر کسی نے ہمارے کن پٹی پہ گن رکھ کے کہہ دیا سب کچھ میرے نام پہ کر دو، پیپر لکھ دیے، کروڑوں کی پراپرٹی ہوگی، کہا کہ سب کچھ میرے نام کر دو، تمہاری زندگی چھوڑی جائے گی ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیا بولیں گے؟ قتل کر دو، میں کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہوں. بولیں گے زندگی رہی تو نا ایسا 1000 کما لے سکتے، یہ سب لے لو میری زندگی چھوڑ دو، لہٰذا سگنیچر کر دیا. تو پھر انسان کو تو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے. میری عزیز ناظرین، اسی کا دھوکہ دے کر تو ابلیس نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت کا وہ پھل کھلا دیا تھا. تھوڑا سوچو قرآن مجید کے ان الفاظ کو، کیا کہا تھا اس نے کہ اے آدم، اے حوا، اگر تم لوگ اس پھل کو کھا لو گے تو کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی تم کو موت نہیں آئے گی، تم بھی فرشتوں کی طرح رہو گے، اسی لیے کھا کر تو دیکھ لو. تو بتاؤ، آدم کی اولاد ہے ہم بھی، تو ہم کو کیا اس طرح کی خواہش نہیں؟ ہم بھی تو یہ سوچتے ہیں نا. اسی لیے تو آپ دیکھو، جہاں سے ذرا چہرے پہ چھریاں دکھی فکر ہو جاتی، اللہ میں بوڑھی ہو جا رہی، سفید بال دکھا نہیں، پریشان ہو جاتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیا میری عمر ختم ہو رہی، کیا میں بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں؟ یہ میری بہنوں، کیونکہ اس کے بعد پتا ہے دہلیز، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر کیا آئے گا؟ تو ہم خود بولتے موت. بتائیے اس کے بعد ہے کوئی آگے کا اسٹیج سوائے موت کے؟ اس کے بعد تو خود دماغ تیار ہو گیا کہ اب مرنا ہی ہے. تو میری عزیز ناظرین بتائیے، انسان کو سب سے زیادہ جان پسند ہے، تو جو یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، میں ان سب سے سوال کروں اس بات کا کہ اگر کسی کے اندر یہ طاقت ہوتی، خود جا کے چار کو بلا لیتے، تو اس سے اچھا یہ کہتے کہ آپ ایک کام کرو، ان چاروں کو بھیج دیتی ہوں میں، ہر بار جب بھی آئیں گے آپ کو چاروں دے دیتی ہوں، لے کے چلے جاؤ، میں رہ جاتی ہوں. اللہ اکبر. ہے نا؟ اگر طاقت ہوتی تو یہی کرتے نا، خود جا کے کیوں بلاتے، انہیں کو بھیج کے خود رہ جاتے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو پسند ہے. تو ایسا بالکل صحیح نہیں ہے. ایسے کیسے ہوگا بھلا میری بہنوں؟ پھر آپ کیسے اس حدیث کو بھول گئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک؟ حدیث دیکھیے. آئیے پہلے والی حدیث کو پورا کرتی ہوئی میں اس حدیث کو بھی آپ کے آگے رکھوں گی. آئیے پہلے والی حدیث جس میں یہ بات بتائی گئی کہ شام کرو تو صبح کے منتظر نہ رہو، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. اور فرمایا اسی طرح اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ وقت کو غنیمت جانو اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. اور اسی طرح فرمایا گیا دوسرا، اور حدیث میں تیسری بات آتی ہے، اور زندگی کو موت سے پہلے. اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، اسی لیے صحابہ ایسی ہی زندگی گزارتے تھے، جتنا ہوتا اس میں قناعت کرتے میری بہنوں. کبھی بھی یعنی کہ وہ لوگ زیادتی کی چاہت نہ کرتے، جو ملتا الحمدللہ کہتے. ہمارے ہاں اتنا کچھ ہے پھر بھی زیادتی کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اپنی عبادتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 7، حدیث نمبر 6416. اب آئیے جو دوسری حدیث میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ موت انہوں نہیں جائیں گے، ان کے بدلے کسی کو بھیج دیں گے، یا چہارشنبے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے یا پیر کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو پیچھے دہی وغیرہ بہانا چاہیے، بہا دیں گے. پیر کے دن بہانا اس لیے کہتے پیر کو اگر کوئی مر جائے تو پیٹ کے پیچھے بلا لیتے، بولتے پیر کو گیس والے پیچھے بلاتے جی،
اب اگر اتفاقاً خاندان میں کوئی گئے، ہم بولتے دیکھا میں بولی نہیں تھی، سب بھی صحیح رہتا کہتے اللہ اکبر، کیسے صحیح رہتا میری بہنوں؟ حقیقت اللہ تعالیٰ جو بولے وہ حق ہے، یہ محاورے حق نہیں ہے جو انسان اپنی فطرت سے گھڑ لیے اور بنا لیے، اپنی طرف سے بنا لیے، سو یہ باتیں یہ صحیح نہیں ہو سکتی، اسے بالکل حق نہیں ہے۔ کوئی پیر کے دن پیدا ہونے والا 2-3 کو لے کے پیدا ہو رہے ہیں، پیٹ کے پیچھے لا رہے ہیں کسی کو، تو پھر جائیں گے کیسے بتاؤ، بلائیں گے کیسے؟ اور اسی طرح چہر شنبے کے دن، تو آئیے اس حدیث کو سن لیں جس کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے الحمدللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ رہے تھے، ایک بازار سے گزر رہے تھے، میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہ رہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو آپ موسیٰ علیہ السلام سے مرنے کے لیے کہا، تو میری بہنوں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو انسان سمجھ کر، کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہے، کلیم اللہ، اسی لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس طرح سے بھیجا۔ ہر ایک کے ہاں ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن ہر مرنے والے ملک الموت کو ضرور دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت پہنچے، تو انہوں نے جب آ کر موت کا تذکرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تماچا مار دیا جس سے ان کے آنکھ باہر آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، موسیٰ نے تو آپ کے بندے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے تو مجھے تماچا مار دیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی رحمت سے آپ کے حال کو بہتر کر دیا، بہتر فرما دیا، اور فرمایا کیا کہا موسیٰ نے؟ میری بہنوں آپ نے فرمایا ملک الموت نے کہ موسیٰ مرنا نہیں چاہتے، تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ موسیٰ کے پاس اور میرا یہ حکم ان کو سنا دو۔ تو ملک الموت دوبارہ پہنچے اور ان کے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ نا ایک گائے پر، یعنی کہ ایک گائے یا بیل کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جس جانور کے اوپر گائے پر ہاتھ رکھیں گے اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے اتنے سال آپ کو زندگی اور مل جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا ملک الموت نے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب العالمین اس کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مرنا ہے موسیٰ، موت تو حق ہے، اگر تم جینا ہی چاہتے ہو تو اتنے سال اور تمہارے بڑھا دیے جائیں گے۔ تو فرمایا رب العالمین اگر اتنے سالوں کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو پھر میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچو نا میری بہنوں، یہ انبیاء تھے اللہ کے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا ان کو ہمیشگی نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا موت کی حقیقت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام کے تمام فنا ہونے والے ہیں، قیامت اس حال میں آئے گی کہ فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ باقی رہے گی، بقیہ سب فنا ہو جائے گا، جس پر دوبارہ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو پھر میری عزیز ناظرین یہ حقیقت ہے، موت ایک سچائی ہے اور زندگی حقیقت نہیں ہے، بس سمجھ جاؤ آخرت کا ایک ڈیمو ہے، یہ وہاں کی نعمتوں کا ایک نظارہ دکھا رہے اللہ تعالیٰ، لیکن اسی کو سبق سمجھ کے بیٹھ گئے ہم۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے، یعنی کہ اور ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو، ایک مسلمان کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، الدنیا تو سجن المومن والجنت کافر، مسلم جلد نمبر 6 حدیث نمبر 477، کیونکہ ایسے رہو اگر کامیابی چاہتے ہو تو جیسے قید خانے میں ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہو نا، ایسی زندگی گزارو۔ قید خانہ وہ تو سمجھتے کس طرح سے، جہاں پر وقت سے اٹھنا، وقت سے کھانا، وقت سے پینا، جیلر کے ہر حکم کو فالو کرنا پڑتا قیدیوں کو، ورنہ جیلر ناراض ہو جائیں گے۔ تو فرمایا مسلمان کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے، کامیابی چاہتے ہو اللہ کے بندو تو ایسے رہو جیسے اللہ تمہارے لیے حکم دیتے ہیں، وہ تو تمہارے مالک کا جو حکم ہے، تمہارے رب العالمین کا جو حکم ہے تم اس کو پورا کرو، جو اللہ تعالیٰ منع کرے اس کام کو کبھی نہ کرو، جس چیز کا حکم دے وہ عبادتوں کی، وہ احکامات کی پابندی کرو۔ تو میری بہنوں یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دی، اور کیا فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے منمانی جینے کی جگہ، جنت کیا ہے جہاں منمانی جینے کی جگہ ہے، لیکن مومنین کی جنت آخرت ہے۔ یہ دنیا
बस एक यानी कि आखिरत को बनाने की जगह है मेरी अजीज नाजरीन। इसीलिए एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जैसे सूरह फातिर आयत नंबर 5 था 6 में, इस जिंदगी की हकीकत को समझाते हुए, या युहन्नासु इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ताला का वादा हक है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें दुनियावी जिंदगी धोखे में न डाले। सद अफसोस आज इसी धोखे में तो हम पड़े हैं मेरी बहनों। फरमाया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और फरमाया कि और गफलत में याद रखो शैतान, और फरमाया धोखेबाज शैतान तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखुजूहु अदुव्वन, और क्या फरमाया याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो इसे दुश्मन ही जानो। यानी कि जो दुनिया, यानी कि बारहा तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है ना, वसवसे आते हैं कि दुनिया में जीना है तो ये करना ही पड़ता। अरे पूरी दुनिया के साथ हम भी, दुनिया है ही ऐसी। तो क्या बताया जा रहा है, ये तुम्हारे लिए ये गलत जो सोच है वो शैतानियत है कि तुमको दुनिया के साथ, ये तुमको दुनिया के पीछे कर कर तुम्हारी आखिरत को बर्बाद करना चाहता है। ये शैतान की वरगलाहट है, इससे तुम बचो और तुम तालीमात पे चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया में कैसे जिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सीखो, ना कि इस गलत सोच और फिक्र की वजह से। और मेरी अजीज नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया से मोहब्बत की इसने अपनी आखिरत को नुकसान में पहुंचाया। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, शैतान तुमको दुनिया के पीछे लगाकर इसी को सब कुछ बताकर तुमको गफलत में डालता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दुनिया की हकीकत को समझाते हैं। इसी तालीमात दीन में मौत और जिंदगी की इस हकीकत को भी पढ़ो और अपनी जिंदगी और मौत की हकीकत को समझो, और मौत की मामले को भी वैसे ही दुरुस्त करो और आदाब जनाइज भी वैसे ही करो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने दुनिया से मोहब्बत की इसने अपनी आखिरत को नुकसान में पहुंचाया, क्योंकि वो दुनिया से मोहब्बत करेगा तो जो चीज से मोहब्बत करेगा उसके पीछे पड़ जाएगा। तो मेरी अजीजों, इससे क्या होगा, आखिरत को भूल जाएगा। और आज हमारे साथ यही हो रहा, हर कोई आप देखो जिंदगी के इंतहा में भी फिर फिक्र दुनिया ही की होती है। रमजान आता है फिक्र इबादतों से ज्यादा तिजारत की फिक्र रहती। देखिए अब माह रमजान के हम दाहिने पे खड़े हैं, लेकिन हमारे सबके अंदर फिक्र क्या है, इस साल कोसे कोसे नए ड्रेस आते की क्या नहीं की। अब रमजान आने से पहले महीने की पूरी लिस्ट बना लेना है, 10 रोजे में क्या क्या पकाना है कि क्या नहीं की, इफ्तार कैसे बनाना, सहरी कैसे बनाना, खाने दुनिया ही की फिक्र है। आप देखिए फिर मैं ईद के बाद कहाँ जाऊंगी, अच्छा इस बार ईद के बाद का प्रोग्राम क्या है, क्या पता मेरी बहनों कितने वक्त के बाद हमारी मौत है। एहसास भी किया, सोच रहे हैं कि अल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान को हमको दे, अल्लाह हमारी उम्र में बरकत देकर ऐसे दे कि हम इसके जरिए से आपके आपकी रजा जोई को पाले, अपने गुनाहों की मगफिरत करें, ऐसे अमाल को कर लें, अपने आपकी रखी हुई कसीर तादाद में बढ़ती हुई नेकियों को पाले। बताइए, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मेरी बहनों, आज इबादतों के कसीर मौसम हम पर आते हैं चले जाते हैं, यौम जुमा, ऐसे कई दिन देखो, जुमेरात रोजे का दिन, पीर नफल रोजा रख सकते थे, लेकिन हमारे लिए बस दुनिया है, दुनियाई मोहब्बत ऐसी हो चुकी है, फर्जों ही की फिक्र नहीं है तो नफलों को कहाँ पूरा करेंगे हम, सुन्नतों का कहाँ इत्तेबा करेंगे हम। और फरमाया कि बाकी रहने वाली को फना होने वाली पे तरजीह दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आखिरत से मोहब्बत रखी इसने दुनिया को नुकसान पहुंचाया, यानी नुकसान पहुंचाया से मुराद दुनिया के ताल्लुक से एहतियात बरतेगा, दुनिया में नुकसान भी हो, यानी कि पहुंचाया से मुराद दुनिया के अपने आखिरत, कभी भी अपनी दुनिया को आखिरत पर तरजीह न देगा। और नहीं सब सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये नहीं कहेंगे कि दुनिया में जीना है तो करना ही पड़ेगा, बल्कि दुनिया में जैसे साहबा की जिंदगी थी, क्या मेरी बहनों वो इतनी खुशबाज जिंदगी गुजारने के लिए अपने ईमान को कभी कमजोर पड़ने दिए, क्या अपने इस्लाम को कभी नुकसान में जाने दिए, पेट पे पत्थर बांधते थे वो, लेकिन कभी हराम का लुकमा हलक के नीचे नहीं गया। और आज हमारे यहाँ देखिए जिंदगी की हकीकत क्या है, अल्लाह हलक तक खिला रही, हजम करने के लिए अगर खास चीज पकी तो साथ में थम्सअप या स्प्राइट रख के खाना खाते बैठ के हम, फिर भी आप देखिए नाजायज दावत भी आने दीजिए, बोलते अल्लाह क्या करना चाहिए माँ। अब बेचारी सहरी कितना नाराज होते कि हमारी बहन कितना नाराज होते कि मालूम है अब मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ ना, मालूम भी हो रहा नहीं खाना कहते नहीं जाना कहते दावतों में, लेकिन अब क्या करूं, उनका दिल रखना वो तो जाना ही पड़ता, चले गए। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरत से मोहब्बत करते हैं वो अपने दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ये अपने असलाफ से सीखे मेरी बहनों। और मेरी अजीज नाजरीन, इसी तरह फरमाया लोगों तुम बाकी रहने वाली को फना होने वाली पे तरजीह दो।
باقی رہنے والی کیا ہے؟ والآخرۃ وابقیٰ، آخرت ہے، اور دنیا کیا ہے؟ ثم متاع قلیل، یعنی کہ ثم متاع حیات الدنیا. کیا بتایا جا رہا؟ کہ یہ دنیا جو ہے بہت مختصر سی پونچی ہے، ختم ہونے والی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور جو شیطان تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور فرمایا اسے اپنا دشمن جانو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ سب جہنم واصل ہو جائے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک آیت سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 تا 17 میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ فرماتے ہیں لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور بقا والی ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں فرمایا کہ باقی رہنے والی کو ترجیح دو، یعنی کہ فانی پر باقی کو ترجیح دو. تو باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی اور دنیا فنا ہونے والی. تو میری عزیز ناظرین، اسی لیے دنیا کی سچائی اور آخرت کی حقیقت کا احساس کرے اور سوچو، ایک بار پلٹ کے دیکھو، اتنی عمریں گزر گئی، کتنی تیاری کرے ہوں گے ہم، کتنی عمر گزر گئی. آج ہم میں سے 50 ہو گئے جو 5 وقت کی نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے، اور کوئی ایسے ہے جو فرض پڑھ لیے، وقت بھی ہے تو سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے، اور پھر پڑھتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نوافل پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول ہے، اللہ کے حبیب ہے، جن کے ہاتھوں زبان مبارک سے دوسروں کو جنت کی خوشخبری ملی. ایسے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے دنیا آخرت کو دنیا سے بدرجہ بہتر بنا ہے، خصوصی آپ کے لیے بھی بتایا گیا. باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، پیروں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے. پوچھتے ہیں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں؟ فرماتے ہیں کیا میں میرے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ وہ اتنے شکر گزاری میں اتنے آگے، اور ہم فرض کی ادائیگی میں بھی پیچھے. میری بہن، یہ کیسی آخرت کی فکر ہے؟ آخرت کی حقیقت کو جاننا ہے، بتائیں. اس لیے احساس کرے میری عزیزوں کہ ہم کس غفلت میں پڑے ہیں، اپنی غفلت کو سے بیدار ہوں اور اپنی زندگی کی سچائی کو سمجھیں اس حدیث کی روشنی میں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اس حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے. آپ مدینے میں آ رہے تھے کسی بلندی کی طرف سے، یعنی کہ بازار سے مطلب راستے سے آ رہے تھے، مدینہ کے اندر ایک بلند راستے سے نیچے کی طرف آ رہے تھے، اور لوگ آپ کے ایک طرف یا دونوں طرف تھے، یعنی کہ آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے ساتھ آزو بازو چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑیے کا بچہ، چھوٹے کان والا، یعنی ایک بکری کا بچہ دیکھا، چھوٹے کان والا، جو مردہ وہاں پڑا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑا، یعنی کہ قریب جا کر اس بکری کے بچے کا کان پکڑا. پھر فرمایا تم میں سے کون یہ لیتا ہے 1 درہم میں؟ کیا فرمایا؟ کون لے گا یہ 1 درہم میں؟ آپ 1 درہم یعنی 1 روپیہ. اس وقت سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور یہی مال کی حقیقت ہے، اس کا شمار رکھتے نا اپن، اس لیے زکوٰۃ وغیرہ میں سونے اور چاندی کے شمار سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو میری بہنوں 1 درہم بول تو 1 چاندی کا سکہ. تو آپ نے فرمایا کہ 1 درہم میں ملے گا. لوگوں نے عرض کیا، راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہم 1 دمڑی کو بھی اس کو نہیں چاہتے. کیا بول رہے؟ ہم تو 1 دمڑی، وہ تو اس سے معمولی 1 درہم کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی اس بکرے کے لیے ہم دینا نہیں چاہیں گے. کیا کہتے ہیں ہم اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو مردار بکری کا بچہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم کو مل جائے؟ لوگوں نے کہا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم کو مل جائے، کیا کریں گے؟ بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ زندہ ہوتا، یعنی کہ کیا بتایا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کیا تم اس کو لینا چاہتے، کیا اس کو پسند کرتے؟ لوگوں نے کہا قسم اللہ کی، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کہ کان اس کے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اور پھر یہ اب تو مردہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو لینا گوارا نہ کرتا، کیونکہ چھوٹے کان ہونے کی وجہ سے یہ بہت کم قیمت والا، کیونکہ نسل کی بھی پہچان ہوتی نا جانوروں میں، بڑے کان والا جانور تو قیمتی ذرا ہوتا تھا، چھوٹے کان والا ادنا نسل کا. تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہرگز نہ لیتے، لینا گوارا نہیں کرتے. تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ جل شانہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جیسے یہ تمہارے نزدیک
یعنی کہ کمتر ہے یہ بکری کے بچے کو جتنا تم حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. فرمایا یہ دنیا کی مثال دے کے فرمائی جس دنیا کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو یہ مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے. اللہ اکبر. لیکن میری بہنوں ہم نے تو اپنی پوری زندگی کو اسی کے اثاثے کو اسی دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے. فکر بھی کرتے ہیں کبھی تنہائی میں تو بھی کبھی سوچا کہ حقیقت کیا ہوگی اس دنیا کی، ہم کس لیے بھیجے گئے ہوں گے اس دنیا میں، ہم کیا پا رہے ہیں اس دنیا سے. پڑھائی آج ماشاءاللہ عام ہو رہی ہے تعلیمات، لیکن عملی زندگیوں کو دیکھے تو پتا چلتا کہ شاید آج بھی ہم نے آخرت کا پروگرام صحیح نہیں بنایا، اس کے تعلق سے صحیح سوچا نہیں ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 6 کتاب الزہد، حدیث نمبر 477. اور ایک حدیث بھی ہے میری عزیز ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے فرمایا. اس حدیث کو مستورت بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دریا میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی، یعنی کہ کتنا پانی لے کر واپس آئی. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، جلد نمبر 6 کتاب الجنہ. الحمدللہ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. میری بہنوں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر دیکھے انگلی کتنا پانی لے کے آئی. تب آپ بتاؤ جب کوئی انگلی سمندر میں ڈبوتے ہیں تو کتنا پانی آتا ہے انگلی کو؟ ایک انگلی کتنا ہوا؟ سمندر کی پوری گہرائی کے آگے یہ پانی کی مثال کیا ہے؟ تو یہ آخرت سمندر کے اتنا ہے تو دنیا اس انگلی کو لگنے والی تری کے برابر. تو سوچو میری بہنوں کس چیز کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے. چلیے اب وقت کیونکہ تکمیل کی طرف ہے، میں اپنے آخری الفاظ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عنوان کو تکمیل کروں. میں یہ آپ کے آگے رکھنا چاہوں گی کہ غور تو کرے میری بہنوں، اس معمولی سی دنیا جس میں انگلی کو لگنے والی تری کے برابر کا وقت ہے، اور آخرت جو سمندر کی گہرائی جتنی ہے اتنی وسیع ہے، اتنی ابد و آباد ہے ہمارے لیے، ویسی آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی. جبکہ ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آیا کوئی رہا نہ ہم رہیں گے، پھر بھی یہاں ہر موسم کا کپڑا ہمارے پاس ہے، ہمارے پسند کے کھانے ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے کو جیسی رہنا ہے ویسے اسبابوں کی پوری سہولت ہمارے پاس ہے. پھر کس پل چھٹ جائے گی دنیا نہیں پتا، لیکن ہم ہر چیز میں کیا بتاتے میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی بھائی، میرے کو تو پورا میری سہولت ہونی چاہیے، میرا کمفرٹ صحیح رہے گا تو ہی میں زندگی گزار سکتی ہوں. اگر کہیں ایک دن مہمان بھی جاتے ہیں تو اپنے یعنی کہ معمولات اور اپنی سہولتوں کا پورا خیال رکھتے اور تھوڑی بھی کمی نہیں ہونے دیتے. پھر میری عزیزوں سوچو خبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر پلسرات تک، پھر پلسرات سے جنت، کیا تیاری کی ہے، کس جگہ جانے کی تیاری کی ہے، کیسے اس اندھیرے گھر کے تعلق سے کبھی سوچا ہے؟ انشاءاللہ ابھی تو ہمارا وقت تکمیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہوئے ہم دعا گو ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارک سے میری بہنوں آج ہم دعا کریں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا اور آخرت کے لیے دعا فرماتے تھے، ان الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ آج میں اپنے عنوان کو تکمیل کر دوں گی کیونکہ وقت تکمیل ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ عنوان کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے، موت کی پورے آداب جنائز ہم کو لینا ہے، جس میں سے ایک حصہ موت ایک اٹل حقیقت، اسی کو ہم نے سنا ہے. اور میری بہنوں اس پر بھی بہت چن کے مختصر سا ہم نے لیا ہے، اگر ہم کہنے بیٹھ جائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، پھر بھی ہم حقیقت یعنی کہ ان آداب کو سمجھانے میں ہم پورا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے بس شکر ہے کہ کچھ بولنے اور سننے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ الفاظ کی کمی پیشی کو پورا کر فرما دے اور زیادتی کو معاف فرما دے اپنی رحمت کے صدقے.